حضرت سلیمان علیہ السلام اور بوڑھا لکڑہارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک شہر میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے چلا آ رہا ہے۔ اس کے حال زار پر آپ کو رحم آیا اور آپ نے اس سے نام دریافت فرمایا۔ اس نے کہا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان کو خیال آیا کہ سبحان اللہ، ایک میں سلیمان ہوں کہ تمام ملک زیر نگیں ہے، اور ایک یہ سلیمان ہے کہ پیری میں ایسی سخت مصیبت جھیلتا ہے۔ فوراً اپنے تاج سے ایک لال اس کے حوالے کیا اور کہا، لے تجھے بلکہ تیری اولاد کو بھی کفایت کرے گا، مناسب ہے کہ آئندہ اس محنت کو چھوڑ دے اور آرام سے زندگی بسر کر۔ بوڑھے نے لکڑیوں کا گٹھا سر سے پھینک دیا اور لال کو لے کر شاد و خرم گھر چلا گیا۔ بار بار لال کو دیکھتا اور حیران ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قدر و قیمت اس سنگ ریزے کو عطا کی ہے۔ یکا یک ایک چیل نے اس کو گوشت سمجھ کر جھپٹا مارا اور صاف لے اڑی۔ بوڑھا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اب یہ فکر پڑی کہ آج زن و فرزند کا کیا بنے گا، چلو پھر اپنے گٹھے کو لاؤ اور بیچ باچ کر پیٹ پالو۔ وہاں جا کر دیکھا تو گٹھا بھی کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ ناچار شرم کے مارے رات جنگل ہی میں کاٹی۔ صبح پھر لکڑیاں چننے لگا کہ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری آئی۔ آپ نے سوچا کہ یہ حریص بڈھا اب بھی اپنی معمولی مشقت میں مصروف ہے۔ دریافت کیا تو اس نے قصہ سنایا تو حضرت کو پھر رحم آیا اور دوسرا لال عطا کیا۔ آج بڈھے نے نہایت احتیاط سے مٹھی میں بند کر کے گھر کی راہ لی۔ راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، جب منجھدار میں پہنچا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ دو چار ایسیاں ڈبکیاں کھائیں کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا اور لال ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر حسرت و افسوس کے ساتھ واپس گیا اور لکڑیاں چننے لگا۔ حضرت سلیمان کے لشکر کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بدقسمت بڈھا لکڑیوں کا پشتارا باندھے چلا آ رہا ہے۔ پھر طلب فرمایا اور حال پوچھا۔ اس نے کیفیت واقعہ عرض کی اور کہا کہ آج تیسرا دن ہے، نہ جانے زن و فرزند پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت کو بہت ہی رحم آیا اور تیسرا لال جو نہایت ہی گراں قیمت تھا اس کو دے دیا۔ اب کی دفعہ خوب کس کے پگڑی میں باندھا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا۔ اس نے تاڑ لیا کہ اس بڈھے کی پگڑی میں لال چمکتا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر قریب آیا اور پگڑی اچک کر یہ جا وہ جا جھٹ نظروں سے غائب ہو گیا۔ بڈھا روڑتا پیٹتا حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے خوب میری راہ کھوٹی کی۔ جو کچھ میرے نصیب میں لکھا تھا میں اسی پر راضی تھا۔ آپ نے چاہا کہ مجھے فقر سے نجات ہو، سو یہ بات خدا کو منظور نہ تھی۔ آپ کے چاہے سے میں امیر تو نہ بنا، البتہ اس کے عوض مجھے اور میرے بال بچوں کو 3 دفعہ فاقہ کشی کرنی پڑی۔ حضرت نے فرمایا، سلیمان کیا کرے جب خدا ہی نہ کرے۔ غرض بڈھا بدستور لکڑیاں لاتا اور کنبے کو پالتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشتری گم ہو گئی تو اس سلسلے میں آپ کو ایک ماہی گیر کے گھر جا کر رہنا پڑا۔ جب دوبارہ تخت سلطنت ملا اور لشکر کا گزر اس لکڑہارے کی بستی پر سے ہوا تو آدمی بھیج کر اس کو طلب فرمایا۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو بغیر سواری کے ہم نہیں چلتے۔ حضرت سلیمان کو بڑا تعجب ہوا، سواری بھیج کر بلایا اور حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ جب آپ کے دیے ہوئے لال گم ہو گئے اور میری آس ٹوٹ گئی تو میں نے بے اختیار خداوند کریم کی جناب میں گریہ و زاری شروع کر دی کہ خدایا تیرے نبی نے بہت کوشش کی مگر تو نے نہ چاہا، اور تو کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اب سوائے تیرے کسی کا آسرا نہیں، تو ہی اپنے خزانہ غیب سے وہ کھوئے ہوئے لال عنایت کر۔ اتفاقاً ایک دن حسب معمول لکڑیاں توڑنے کو درخت پر چڑھا۔ وہاں چیل کا گھونسلہ تھا اور دیکھا تو وہی 3 لال اس گھونسلے میں رکھے ہیں۔ ان کو پا کر اب میں امیر و کبیر بن گیا۔ جب تک سلیمان پر بھروسہ تھا تو محروم رہا، جب خداوند کریم کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا تو مالا مال ہو گیا۔